السلام علیکم، کیسے ہیں میرے کیوٹ سے ویورز؟ آئی ہوپ آپ سب بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے۔ آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت ہی زیادہ اچھے ہوں۔ نیہا اور رشیکا کی لو سٹوری کے پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا، جو ہماری نیہا اور رشیکا میڈم ہوتی وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت جگہ پہ آئی ہوتی ہے، پہاڑوں والی جگہ میں آئی ہوتی ہے، اور وہاں پہ سنو فال ہو رہی ہوتی ہے۔ جو سنو فال ہماری نیہا کو بہت پسند ہوتی ہے، اس کو بچپن سے ہی بہت شوق ہوتا ہے یہاں پہ آنے کا، لیکن کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ اکیلی کبھی آ نہیں پاتی ہے۔ اب آگے ہماری جو نیہا اور رشیکا ہوتی ہیں وہ پہاڑوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ تازہ ہوا لے رہی ہوتی ہے۔ یہ چاروں جو کپل ہوتے ہیں، یہ چاروں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک پہاڑی ہوتی ہے اس پہ کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی ہاتھوں کو پھیلاتی ہیں، اور پھیلا کے بس اس موسم کو فیل کر رہی ہوتی ہے، وہ ہوا، تازہ ہوا کو فیل کر رہی ہوتی ہے۔ اور جو ہماری نیہا میڈم ہوتی ہے وہ آتی ہے اور رشیکا کو ہگ کرتی ہے اور بولتی ہے، جان I love you so much۔ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یار۔ پھر جو ہماری رشیکا ہوتی ہے وہ ہماری نیہا کے فیس کی طرف دیکھتی ہے بہت ہی پیار سے، اور اس کا فیس کو اپنے ہاتھوں سے تھامتی ہے اور اس کی طرف اسمائل کر کے بولتی ہے، ہاں جان۔ اور جب میری جان میرے پاس ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میری پوری دنیا میرے پاس ہے، اور آپ کے ساتھ یہاں پہ آ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ یہ لوگ ایسے ہی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کر رہی ہوتی ہیں، جس پہ ہماری جو نیہا ہوتی ہے وہ ریا اور ودی کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے ہیں، یار چلو نا اس پہاڑی پہ چلتے ہیں، وہ پہاڑی کتنی اونچی ہے۔ جس پہ یہ بولتی ہے، نو یار میں نہیں چڑھ سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے یار۔ نیہا اسمائل کرتی بولتی ہے، تو کتنا ڈرپوک ہے یار، اتنا مزہ آئے گا چلنا۔ ہماری جو ریا ہوتی ہے وہ بولتی ہے، نہیں بابا تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ، میں نہیں جانے والی ہوں۔ پھر جو ودی ہوتی ہے وہ ہماری ریا کا ہاتھ تھامتی ہے اور بولتی ہے، میں ہوں نا ساتھ میں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ فائنلی پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم لوگ وہ پہاڑی پہ جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جا ہی رہے ہوتے کہ دادا جی پیچھے سے آواز کرتے ہو بولتے ہیں، بیٹا کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ پھر جو یہ سب لوگ ہوتے ہیں کچھ جیسے ہی دادا جی کی آواز آتی ہے چاروں پیچھے مڑتے ہیں، اور جو ہماری ودی ہوتی ہے وہ بولتی ہے، کچھ نہیں دادا جی، ہم وہ والی پہاڑی پہ جا رہے ہیں، ہم واپس آتے ہیں نا۔ دادا جی بولتے ہیں، نہیں بیٹا نہیں جاؤ پہاڑی پہ، وہاں پہ پتہ ہے خطرہ ہوتا ہے، ابھی وہاں پہ اتنا زیادہ گھاس لگا ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ، کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تم لوگوں کو نہیں پتہ، نہیں جانا ہے کسی نے بھی۔ جو دادا جی ہوتے ہیں وہ صاف صاف منع کر دیتے ہیں، اور جو ہماری نیہا ہوتی ہے دادا جی جانے دو نا یار، دیکھو نا مجھے، آپ کو پتہ ہے نا مجھے پہاڑ پہ چڑھنے کا کتنا زیادہ شوق ہے۔ نیہا ایسا بول ہی رہی ہوتی کہ اس کے پاؤں میں ایک جو چوہے جیسی جو ایک چیز ہوتی ہے جس کا منہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، وہ ہماری جو نیہا ہے اس کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہو کے جاتے، اور جیسے ہی ٹچ ہو کے جاتے تو نیہا ایک دم سے چینک مارتی، بولتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ پھر جو نہ ہوتے اس چیز کو دیکھ لیتے، وہ بولتی، دادا جی وہ دیکھو عشقا وہ دیکھو جان۔ پھر جو سب لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دم سے اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے، وہ ایک دم سے ہماری عشقا کا ہاتھ پکڑتی ہے، بولتی ہے، جان دیکھو نا یار، چلو پلیز، ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ۔ پھر جو دادا جی ہوتے ہیں وہ اسمائل کرتے بولتے ہیں، دیکھا بیٹا، کیوں دیکھو یہاں پہاڑوں میں گھاس کافی زیادہ ہو چکا ہے، لوگوں نے کٹنگ نہیں کیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہے، پتہ ہے زہریلی چیزیں ہوتی ہے، سانپ ہوتے، بہت کچھ ہوتا ہے، بس تم لوگوں کو یہاں یہ بھی تو پہاڑ کی چوٹی ہے بیٹا، تم لوگ یہاں پہ گھومو، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ پتہ ہے جو اونچے پہاڑ ہوتے ہیں وہ جنگل ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے، سانپ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہاں پہ تم لوگ انجوائے کرو، جو مرضی کرو تم لوگ، اور ہاں جلدی سے آ جاؤ، ٹھنڈ کافی ہو چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو ٹھنڈ لگ جائے۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے بولتے، ہاں دادا جی اب بالکل ٹھیک بول رہے ہو، ہاں ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ پھر جو ہماری ریا، ودی اور رشیکا ہوتے ہیں وہ ہنسنے لگ جاتی ہے، زور زور سے بولتے نیہا جیسے ہی ان کو ہنستا ہوا دیکھتی تو نیہا کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی گال ریڈ ہو جاتے ہیں، وہ غصے میں اپنے ہاتھ باندھتے ان کی طرف غصے سے بولتے، کیا ہو گیا تم لوگوں کے دانت اتنے زیادہ باہر کیوں آ رہے ہیں، کوئی مجھے بتائے گا؟
پھر جو ہماری ودھی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تمہیں تو پہاڑ پہ چڑھنا تو نہ جاؤ، ایک چھوٹا سے چوہے کی طرح ایک چیز دیکھ لی تو تمہاری ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، تم اشیکا کے ساتھ چپک گئی۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے اس کو مطلب غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ بولتے نہیں مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے، تم لوگوں کو نہیں آنا تو نہ مت آؤ، میں اکیلی ہی جا رہی ہوں پہاڑ پہ، اور ہاں میں وہاں سے ہو کے واپس آؤں گی، دیکھ لینا۔ پھر جو ہماری اشیکا ہوتی ہے وہ فوراً سے ہماری نیہا کا ہاتھ پکڑتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کو ایک دم سے اپنی پاؤں میں بڑھ لیتی ہے اور بولتی ہے جان 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 کیا ہے یار، ایسے ہی مذاق کرے، ہمیں پتہ ہے نا وہاں پہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو کچھ چوٹ آ جائے ایسا کچھ، چلو ہم لوگ ادھر ہی انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ اشیکا کی بات مان لیتی ہے، اور جو ودھی ہوتی ہے بولتی ہے ٹھیک ہے یار آؤ نا تھوڑی پک کلک کریں، ویڈیو بنائیں یار، ایک تو تم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہو۔ پھر جو ودھی ہوتی ہے وہ ان دونوں کی اور اپنی اور ودھی کی سب لوگ ساتھ میں پک وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، فل انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جو نیہا ہوتی ہے وہ پھر بھاگنے لگ جاتی ہے، ایسے ہی وہ بھاگ رہی ہوتی ہے، اور جو ہماری اشیکا ہوتی ہے وہ بولتی ہے جان مت کرو یار، دیکھو چوٹ لگ جائے گی، آپ بچی نہیں ہو، نہیں کرو ایسا۔ بٹ ہماری نیہا بات نہیں سن رہی ہوتی ہے، اور ایسے ہی جو نیہا ہوتی ہے وہ بھاگ رہی ہوتی ہے، اور بھاگتے بھاگتے جو ہماری نیہا ہوتی ہے اس کا پاؤں جو ایک وہاں پہ ایک پتھر ہوتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا پاؤں اس پتھر کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ پورا پھٹ جاتا ہے، اور اس میں سے کافی زیادہ بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی ہماری اشیکا ودھی ریا یہ لوگ دیکھتی ہے وہ بھاگ کے نیہا کے پاس جاتی ہے، دیکھتی ہے تو نیہا کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ آدھے سے زیادہ کٹ چکا ہوتا ہے، اس کا جو انگوٹھا ہوتا ہے تھم ہوتا ہے پاؤں کو اس میں سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے، اور فنگر میں سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے، اور جو ہماری ودھی ہوتی ہے اس کے پاس ایک وہ دوپٹہ پہنتی ہے، مطلب شلوار قمیض دوپٹہ، وہ جو اپنا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو پھاڑ کے ایک دم سے نیہا کے پاؤں کے اوپر مطلب باندھ لیتی ہے کہ اس کی بلیڈنگ زیادہ نہ ہو۔ پھر جو اشیکا ہوتی ہے اس کو غصہ آتا ہے، وہ بولتی ہے چلاتے ہو بولتے جان آپ کو میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ میں سب مت کرو یار، تم کہاں سنتی ہو میری بات، جب تک تم میں ٹھان کے کچھ بھولا نہ جائے تو تم میری کبھی بات نہیں سنتے، میں بول رہی ہوں چوٹ لگ جائے گی اور تم کھیلو کودو، بچی نہیں رہی ہو تم، ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دو، مطلب ہماری جو اشیکا ہے وہ کافی زیادہ ڈانٹ رہی ہوتی ہے۔ پھر جو ریا ہوتی ہے وہ بولتی ہے بس کر دے یار، اس کو چوٹ لگی، اس کو اٹھا کسی جگہ پہ لے کے جاؤ، اس کو بینڈیج کروا کچھ، تو اس کے اوپر چلا رہی ہے خواہ مخواہ۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے اس کو مطلب اس کو بہت برا لگ جاتا ہے، کیونکہ اشیکا غصے میں بہت کچھ بول جاتی ہے، اور ہماری جو نیہا اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور ہماری جو اشیکا ہوتی ہے وہ نیہا کو اٹھا ہی رہی ہوتی ہے کہ نیہا بولتی مجھے تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے، میں چلی جاؤں گی اٹھ کے۔ پھر جو ہماری اشیکا ہوتی ہے بولتی جان ضد مت کرو، میں آپ کو بول رہی ہوں نا، آپ ایک تو غلطی کرو، دوسرا مجھ کو تم بلیم کر رہی ہو، میں تمہارے بھلے کے لیے بولتی ہوں۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ بولتی ہے میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں آپ کو، پلیز چھوڑ دو مجھے، میں چلی جاؤں گی، اب تک خیال مجھے رکھنے آتا ہے، میں کوئی بچی نہیں ہوں، ایسے بول کے جو نیہا ہوتی ہے وہ کافی زیادہ مطلب اس کو ہرٹ ہو چکا ہوتا ہے ہماری اشیکا کی باتوں کی وجہ سے۔ جو اشیکا ہوتی ہے وہ اپنی جان کو سرحد میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، وہ پھر زبردستی اپنی جان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتی ہے، بولتی ہے ابھی تمہاری بولنے کی آواز نہ آئے مجھے، بہت ہو گیا تمہارا مطلب وہ نیہا کو تھوڑا ڈانٹ لیتی ہے، مطلب تھوڑا غلط باتیں بولتی ہے، مطلب اس کے بھلے کے لیے بولتی ہے نا۔ تو پھر جو ہماری اشیکا ہوتی ہے وہ اپنی باہوں میں اٹھاتی ہے اور وہاں پہ ایک ڈھابے پہ جاتی ہے، اور ڈھابے پہ جیسے ہی وہ ہماری اشیکا کو ایسے اٹھایا ہوتا ہے، وہ ڈھابے والے ایک دم سے اس کو مطلب بہت ہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہوتے ہیں، تو ہماری جو اشیکا ہوتی ہے بولتے ہیں انکل پلیز بتائیں یہاں پہ کوئی ہاسپٹل وغیرہ ہے کیا۔ وہ جو ڈھابے والا ہوتا ہے اس کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی نے اس لڑکی کو کیوں اٹھایا ہوا ہے، تو پھر وہ ڈھابے والا بولتے ہیں میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ کیا حرکت ہے۔ پھر جو اشیکا ہوتی ہے اس کو نے جیسے ہی مطلب ایسا اس ڈھابے والے نے بولا ہوتا ہے، وہ نیہا کو نیچے رکھ کے رہی ہوتی ہے کہ باتیں سنانے لگ جاتے، بولتے ایک منٹ تو نے میرے باپ کو گالی دی، تو کمینے ہے، تو ادھر آ، تجھے میں نہیں چھوڑنے والی۔ پھر جو وہ لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی دکان سے باہر آ جاتے ہیں، پھر جو ریا اور ودھی ہوتی ہیں
وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ عشیقا کو بولتی ہے پلیز 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 تو بھی جا اس کو لے کے جا، دیکھ اس کے پاؤں میں کتنی چوٹ لگی اور تو یہاں سے جھگڑا کر رہی ہے۔ پھر جو عشیقا ہوتی ہے بولی کتنا بدتمیز جاہل انسان ہے، اس کو پتہ نہیں کوئی انسان تکلیف میں اور یہ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، کیا اس کے ماں باپ نے اس کو کوئی تمیز نہیں سکھائی ہے کیا؟ پھر جو وہ لڑکوں تھے وہ بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جو ہماری ودھی ہوتی ہے اور جو ہماری ریا ہوتی ہے مطلب وہ لڑکا جو انکل ہوتا ہے وہ کافی غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہماری ریا ہوتی ہے وہ اس انکل کو مارنے لگ جاتی ہے، اس کو چماٹ پہ چماٹ مارنے لگ جاتی ہے۔ وہ جو انکل ہوتا ہے وہ بھی آگے سے مار ہی رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اور لڑکا آ جاتا ہے، وہ پھر ان لوگوں کو چھٹواتا ہے، وہ بولتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں تم لوگ جھگڑ رہے ہو؟ وہ لڑکا ہوتا ہے وہ غلط باتیں بولنے لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں یہ دیکھو یہ کتنی بے حیائی بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، کس لڑکی نے اس لڑکے کو اٹھایا ہوا ہے، کیوں ہے یہ وہ۔ پھر وہ جو ریا ہوتی ہے بولتی ہے اس بدتمیز کی بکواس منہ بند کر، نہیں تو میں پتھر سے اس کی منہ توڑ دوں گی۔ وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں ہوا کیا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ پھر جو ریا ہوتی ہے وہ بولتی ہے دیکھیں یہ میری فرینڈ ہے اور یہ اس کی فرینڈ ہے، اور اس کے پاؤں میں کافی زیادہ چوٹ لگ گئی تھی جس وجہ سے یہ چل ہی نہیں پا رہی، بلیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے اور دوپٹہ باندھا بھی ہے پھر سے بھی اس کی بلیڈنگ کم نہیں ہو رہی۔ ہم نے اس سے یہی پوچھا ہے کہ انکل کوئی ہاسپٹل ہے پاس میں، اور آگے سے یہ گندی باتیں کرنے لگے، ابھی آپ بتائیں غلطی کس کی ہے، ہم نے تو جسٹ پوچھا تھا۔ پھر وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ پھر سے ڈھابے والے کو پیٹنے لگ جاتا ہے، بولتا تم بہت ہی بدتمیز اور گھٹیا انسان ہو، کوئی انسان اگر تمہارے لیے ہیلپ مانگنے کے لیے آئے تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے، پھر وہ جو ہماری ریا اور ودھی ہوتی ہے وہ اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے۔ ہماری جو ریا ہوتی ہے اس کو ایک مرتبہ غصہ آ جائے وہ پھر چھوڑتی نہیں ہے، اور وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہاں پاس میں ہاسپٹل ہے، آپ اس کو وہاں پہ لے کے چلے جاؤ۔ پھر جو ہماری عشیقا میڈم وہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ تو ہاسپٹل چلے جاتے، دادا جی دادی ماں یہ سب لوگ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ بور ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر جو دادی ماں ہوتی ہے وہ بولتے ہیں بس کر لو ابھی، کہیں اور چلتے ہیں، میں تھک چکی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، چلو کہیں اور اچھے سے ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں جہاں پہ لیٹنے والی جگہ بھی ہو۔ پھر جو دادا جی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں ان بچوں کو بلا کے لاتا ہوں، پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ پھر ایسا بول کے جو دادا جی ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو دادا جی کو یہ لڑکیاں نہیں نظر آتی ہے۔ دادا جی بولتے ہیں کہ یار یہ لڑکیاں کہاں چلی گئی ہیں؟ پھر جو دادا جی ہوتے ہیں وہ اپنی پاکٹ سے فون نکالتے ہیں اور کال کرتے ہیں ہماری عشیقا کو، اور جیسے عشیقا کو کال کرتے ہیں عشیقا کال نہیں اٹھاتے کیونکہ عشیقا کا جو فون ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ دادا جی بولتے ہیں اف یار یہ عشیقا کال کیوں نہیں اٹھا رہی، کہ یہ لوگ پہاڑی پہ تو نہیں چڑھ گئے؟ نہیں۔ پھر جو ہمارے دادا جی پھر سے عشیقا کو کال کرتے، عشیقا کال نہیں اٹھاتے، دوسری تیسری چوتھی بار کرتے، اس کے بعد وہ نیہا کو کال کرتے ہیں۔ جو نیہا ہوتی ہے اس کا فون بھی مطلب وہیں آس پاس کہیں گر چکا ہوتا ہے، جیسے ہی دادا جی نیہا کو کال کرتے دیکھتے تو اس کا مطلب جو آواز ہوتی ہے وہ آس پاس سے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ دادا جی بولتے کہ یہ فون کی آواز، یہ تو نیہا کے فون کی آواز یہی کہیں سے آ رہی ہے۔ پھر جو دادا جی وہ کال کرتے آگے جاتے دیکھتے تو جو نیہا کا فون ہوتا ہے وہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے۔ دادا جی بولتے ہیں نیہا کا فون یہاں پہ کیا ہو گیا، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ دادا جی مطلب نیہا کا فون اور وہاں پہ بلڈ مطلب دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتے ہیں۔ وہ پھر سے ہماری عشیقا کو کال کرتے ہیں لیکن عشیقا نہیں اٹھاتی، پھر وہ ریا کو کال کرتے ہیں، جو ریا ہوتی ہے وہ جیسے ہی اس کا فون رنگ ہوتا ہے تو وہ فون نکالتی ہے اور دیکھتی ہے دادا جی کی کال ہوتی ہے۔ وہ ایک دم سے دادا جی کی کال دیکھ کے اٹھاتی ہے، بولتی ہے جی دادا جی کیا ہوا؟ دادا جی بولتے ہیں بیٹا تم لوگ کہاں پہ ہو، تم لوگ کہاں پہاڑی پہ تو نہیں چڑھ گئے، یہ نیہا کا فون یہاں پہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ پھر جو ہماری ریا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کچھ نہیں دادا جی، وہ نیہا کو تھوڑا سے پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی تو ہم تھوڑا سا ہاسپٹل آئے ہیں۔ پھر جو دادا جی ہوتے ہیں بولتے کیا کون سا ہاسپٹل ہے، مجھے بتاؤ میں ابھی آ رہی ہوں۔ مطلب سب لوگ باہر نکل کے آ جاتے ہو، سب لوگ دادا جی کی یہ والی بات سن کے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں، وہ بھی دادا جی کے پاس آتے ہیں، بولتے کیا ہوا نیہا کو، کیا ہوا دادا نیہا کو؟ پھر جو دادا جی بولتے ایک منٹ رک جاؤ، ریا بیٹا تم لوگ کہاں پہ ہو جلدی بتاؤ۔ پھر جو ریا ہوتی ہے بولتی دادا جی آنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس معمولی سی پاؤں پہ چوٹ لگ گئی تھی، یہ بھاگ رہی تھی تو اس وجہ سے بس ہم آ رہے 2 منٹ میں۔ پھر جو دادا جی ہوتے ہیں وہ بولتے بیٹا میں آتا ہوں، ریا بولتی ہے نہیں دادا جی آپ مت آؤ، بس ہم آ رہے تھوڑی دیر تک۔ ایسا بول کے جو ہماری ریا ہوتی ہے وہ کال کاٹ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جلدی چلو دادا جی لوگ وہاں پہ سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، چلو۔ ہماری جو نیہا ہوتی ہے اس کی پٹی وغیرہ ہو چکی ہوتی ہے، ہماری جو نیہا ہوتی ہے وہ عشیقا سے کافی زیادہ
ناراض بھی ہوتے اور اس کے اوپر پیار بھی آ رہے ہوتے کہ وہ لڑکوں کو کیسی باتیں سنائی صرف اس کے لیے کہ مطلب بھلا اس نے تو مطلب اپنی جان کے لیے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا، مطلب اس نے جو کتنی گندی گندی باتیں بولی تھی۔ تو یہ لوگ پھر تھوڑی دیر میں وہاں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ سب لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہماری نیہا جا رہی ہوتی ہے، اس کو مطلب نہیں چل رہی ہوتی، عشیقا اس کو بولتی ہے کہ میں اٹھا لیتی ہوں، لیکن جو نیہا ہوتی ہے وہ صاف صاف منع کر دیتی ہے کہ نہیں، میرے ساتھ پاؤں ہے، میں چل لوں گی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اور ہاں تھینک یو جو تم نے مجھے ہاسپٹل تک لے کے، ابھی میں ٹھیک ہوں ایک دم۔ مطلب جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ تھوڑا غصے میں بول رہی ہوتی ہے، پھر جو عشیقا ہوتی ہے وہ کچھ نہیں بولتی، یہ لوگ ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ سامنے دادا جی سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور دادا جی جیسے ہی نیہا کو دیکھتے تو وہ سب لوگ نیہا کے پاس بھاگ کے آتے ہیں، وہ بولتے کیا ہو گیا بیٹا تجھے؟ پھر جو نیہا ہوتی ہے وہ بولتے دادا جی کچھ نہیں، وہ تھوڑا سا چوٹ لگ گئی، میں بھاگ رہی تھی۔ تو دادا جی اس پہ غصہ کرتے بولتے کیا بچے، اپنا دھیان رکھنا چاہیے نا، تمہیں پتہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ ہر جگہ پتھر ہوتے ہیں اور یہاں پہ نہیں بھاگتے ہیں بیٹا۔ پھر جو نیہا ہوتی ہے بولتے ہیں دادا جی سوری۔ پھر دادا جی بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، ابھی کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، آگے ایک بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے، ہم سب لوگ وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو ہماری نیہا، عشیقا، یہ سب لوگ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اپنی اپنی سیٹ پہ، اور جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ اپنے منہ پہ کپڑا رکھ دیتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، کیونکہ ہماری جو نیہا ہوتی ہے اس کو کافی زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے، اور جو نیہا ہوتی ہے اس کو سے دادا جی پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا بیٹا؟ پھر جو نیہا ہے وہ اپنے منہ سے پلہ ہٹاتی ہے، بولتی ہے کچھ نہیں دادا جی، وہ نیند آ رہی، میں سو رہی ہوں۔ پھر جو ہماری عشیقا ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پین ہو رہا ہے۔ بولتے ہیں نا جو مطلب ہمارا جو پارٹنر ہوتا ہے ہمارے بنا کچھ بولے وہ ہر چیز سمجھ جاتا ہے، ایسا پیار بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور ہماری جو عشیقا ہوتی ہے اس کو فیل ہو جاتا ہے اس کو بہت پین ہو رہا ہے۔ ہماری جو عشیقا ہوتی ہے وہ اپنی جان کو اپنی باہوں میں مطلب بھر لیتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو حق کرتی ہے نیہا کو، تو نیہا بولتی کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے ایسے مت کرو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پھر جو عشیقا ہوتی ہے بولتے دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو، ہماری شادی ہوئی ہے، ہم لوگ کپل ہیں، اور پین ہو رہے ہیں نا۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں بڑھ آتی ہے، وہ بولتی ہے دو، مجھے پیدا ہی ہو رہے۔ پھر جو ہماری عشیقا ہوتی ہے بولتی ہے جان پلیز، کان پکڑ کے سوری، دیکھو آپ کو پتہ ہے نا آپ کو چوٹ لگتی تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، آپ کیوں میری بات نہیں سنتے ہو؟ آپ کے بھلے کے لیے بولتی ہوں نا۔ مطلب جو عشیقا ہوتی ہے وہ پھر اپنی جان سے بہت کیوٹ طرح سے سوری مانگتی ہے، لیکن ہماری جو عشیقا ہوتی ہے وہ پھر بھی غصے میں ہوتی ہے، بولتی ہے نہیں چھوڑ دو، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ پھر جو ہماری عشیقا ہوتی ہے وہ کہاں کسی کی ماننے والی ہوتی ہے، وہ ایک بڑی سی چادر لیتی ہے اور اپنی جان کو اپنی باہوں میں جھڑک کر سی لیتی ہے۔ اور پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ پہلے بہت کوشش کرتی ہے، بعد میں وہ بھی کوشش کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اپنی جان کی باہوں میں آ کے اس کو بھی کافی زیادہ سکون ملتا ہے، اور ایسے ہی وہ بھی پھر کچھ حرکت نہیں کرتی ہے، وہ بھی ہماری عشیقا کو حق کر لیتی ہے اور اس کے سینے کے ساتھ چپک کر وہ رونے لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ روتی ہے تو ہماری جو عشیقا ہوتی ہے اس کو مطلب سہلاتے ہوئے بولتی ہے جان پلیز بچہ، میرا بچہ میں ہوں نا۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے اس کو اور ٹائٹلی حق کر لیتی ہے۔ پھر جو ہماری عشیقا ہوتی ہے اس کو چڑھاتے ہوئے بولتے کیا جان آپ نے تو میرا سینہ دکھا دیے، کیا ہے میں کیسے اندر آپ کو ڈالوں؟ پھر جو نیہا ہوتی ہے اس کے سینے پہ مار دیتے ہوئے یہ میری جگہ ہے اور کسی کی بھی جگہ نہیں، سمجھی نا آپ؟ پھر جو ہماری عشیقا ہے وہ اور زیادہ اپنی جان کو اپنی باہوں میں بھرتی ہوتی ہے، ہاں میرا بچہ یہ آپ کی جگہ ہے اور آپ کی ہی رہے گی۔ یہ لوگ تھوڑی سی رومانٹک ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی یہ لوگ ایک دوسرے کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری نیہا کو چوٹ لگی ہوتی ہے، وہاں پہ ہماری عشیقا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نیہا کو میڈیسن کھلائی ہوتی ہے پین کلر کی، جس وجہ سے ہماری نیہا کو نیند آ جاتی ہے، وہ ایسے ہی سو جاتی ہے۔ ہماری جو عشیقا ہوتی ہے وہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے سلاتے ہیں، سیم ہماری عشیقا بھی ہماری نیہا کو ایسے ہی سلاتی ہے، دادی ماں جیسے ہی مطلب اسے دیکھتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ من میں بولتے ہیں کہ سچ میں میری بیٹی کو بہت بہت اچھا ہم سفر ملے، بھگوان جی بس ان دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھنا۔ دادا جی بھی دیکھے ہوتے، دادا جی پھر آگے دیکھے تھے، یہ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ
عشقہ کتنی اچھی طرح ان کی پوتی کا دھیان رکھ رہی ہے، اور ایسے ہی سب لوگ کرتے کرتے سب لوگ سو جاتے ہیں، کیونکہ سب لوگ ٹھنڈ ہوتی ہے نا، ٹھنڈ میں مطلب جتنا زیادہ سو اتنا ہی کم لگتا ہے۔ یہ لوگ سب لوگ سو جاتے ہیں، اور جو گاڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی کافی گرم ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ ٹائم تک یہ لوگ سفر کرتے اور کرتے کرتے پھر ان لوگوں کی منزل آ جاتے، کیونکہ رات ہونے والی ہوتی ہے، رات کے 9 بج جاتے۔ یہ لوگ ایک بڑے سے ہوٹل میں آ کے رکتے، وہ بھی بہت مطلب پہاڑ پہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مطلب رک جاتی ہے گاڑی، پھر جو ڈرائیور ہے وہ سب کو آوازیں دیتے ہیں کہ سب لوگ اٹھ جائیں، ہوٹل آ گیا ہے۔ یہ سب لوگ پھر اٹھتے ہیں، ہماری جو عشقہ ہے وہ نیہا کو اٹھاتی ہے اور بولتی ہے میرا بچہ اٹھ جاؤ، گھر آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے سونے دونوں جا، پھر جو ہماری عشقہ ہے وہ بولتی ہے میرا بچہ کچھ کھا لو، اس کے بعد سو جانا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو عشقہ ہوتی ہے وہ بڑے ہی پیار سے ہماری جو نیہا ہوتی ہے اس کو اٹھاتی ہے، اور اٹھا کے پھر یہ سب لوگ گاڑی سے اترتے ہیں، اور جیسے ہی اترتے تھے اور کہ بہت ہی خوبصورت سا ریسٹورینٹ ہوتا ہے۔ ہماری جو نیہا ہوتی بولتی پلیز جلدی سے روم لو، مجھے سونا ہے۔ عشقہ بولتی نہیں ابھی کوئی نہیں سوئے گا، پہلے ہم لوگ سب لوگ کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے سب لوگ سو جانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ اندر جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ ہماری عشقہ اور ریا کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں مطلب ہوٹل میں روم وغیرہ لینے کے لیے۔ وہاں پہ جو ایک لڑکا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ سوری اس ٹائم تو ایک روم بھی اویلیبل نہیں ہے۔ پھر جو ہماری عشقہ اور ریا کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ شوک رہتے، بولتے کیا پلیز پلیز ایسا مت بولے، ہماری فیملی آئی ہوئی ہے، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، پلیز ایسا مت بولے یار، ہمیں ایک 2 روم چاہیے، 2 ہی روم دے دے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ وہ جو لڑکی ہوتی ہے بولتی ہے سر میں کیا کروں، سب رومز فل ہیں، ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں، یہاں سے 2-3 کلومیٹر اور ہوٹل ہے، آپ چاہیں تو وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ عشقہ بولتی ہے کہ آپ پاگل ہو چکی ہیں، ابھی ہم لوگ اتنی رات اتنا گھیرا جنگل میں کہاں جائیں۔ مطلب ہماری جو عشقہ ہوتی ہے اس کو غصہ آنے لگا، وہ لڑکی سے مطلب جھگڑا کرنے لگ جاتی ہے، اور مینیجر صاحب بھی آ جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ عشقہ بولتی ہے دیکھیں ہم لوگ آپ کے ہوٹل میں، ہم لوگ اتنے دور سے آئے ہیں، ہماری فیملی آئی ہوئی ہے پاس، اور یہ لڑکی بول رہی کہ روم ہے ہی نہیں ہے، یہ کیسا ہوٹل ہے آپ کا۔ پھر جو وہ مینیجر ہوتا ہے وہ لڑکی کو بولتے ہے کہ 1 منٹ میں بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکی بولتی ہے کہ سر کوئی روم بھی خالی نہیں ہے، ہم لوگ کون سا روم دے نہیں۔ پھر جو مینیجر ہوتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میم اب کیا کریں، سب رومز فل ہیں، اب کیا کریں ہم۔ پھر جو عشقہ ہوتی ہے بولتے ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں روم چاہیے سو چاہیے۔ وہ لڑکی تھی کیا زبردستی ہے، وہاں پہ ایک جو لڑکی ہوتی ہے وہ کھڑی ہو کے سن رہی ہوتی ہے، اور وہ مطلب عشقہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مطلب پھر ان کی فیملی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی سنتی ہے، پھر کچھ دیر بعد وہ ایسے ہی چل کے آتی ہے اور بولتی ہے ایکسکیوز می۔ پھر جو مینیجر صاحب ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہاں کیا ہے۔ پھر وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے میری بات سنیں، میرے پاس ایک روم ہے، اس میں میں اور میری چھوٹی بیٹی ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں، لڑکیاں آ سکتی ہیں، اور اگر ایک اور یہاں پہ لڑکا ہے وہ بھی ایک سنگل مطلب اسٹوڈنٹ ہے، اور لڑکی اس روم میں چلے جائیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، سب لڑکے ہی تو ہیں۔ پھر جو مینیجر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہاں یہ بالکل صحیح ہے، آپ ایسے ایڈجسٹ کر لینا، راحت کی تو راحت ہے۔ پھر جو ہماری نہیں ہوتی وہ بولتی نو مجھے علیحدہ روم چاہیے، مجھے سونا ہے یار۔ پھر جو ہماری عشقہ ہوتے بولتے جان چپ۔ پھر جو مینیجر ہوتے بولتے کہ سوری میم یہ 2 روم ہیں، اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چلے جائیں، نہیں تو آئی ایم سو سوری، نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم آپ کو دے دیتے، ابھی دیکھیں سب لوگوں کی فیملیز آئی ہوئی ہیں، ہم ان لوگوں کو نکال تھوڑی سکتے ہیں۔ ایسا بول کے مینیجر چلا جاتا ہے۔ ریا اور عشقہ دونوں سوچ میں پڑے ہوتے ہیں۔ پھر جو عشقہ کے ریا کے جو ڈیڈ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بیٹا ابھی کیا کرنا چاہیے۔ عشقہ بولتے ہیں کیا کریں انکل، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر جو انکل ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ تم لڑکیاں یہ لڑکی کے روم میں چلے جاؤ، ہم لڑکے اس لڑکے کے روم میں چلے جائیں گے، چلو رات کی رات ہی ہے، پھر مارننگ میں ہم کسی اور جگہ پہ چلے کے تو وہیں پہ دن گزار لیں گے، سو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جو عشقہ ہوتی ہے بولتی ٹھیک ہے۔ نیہا بولتی ہے نہیں مجھے علیحدہ روم چاہیے، مجھے نہیں پتہ، مجھے علیحدہ روم چاہیے۔ پھر وہاں پہ
ہماری جو عشیقہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جان دیکھو میں آپ کے لیے آدھا روم یار کہاں سے لے کے آؤں یہاں پہ، مطلب ہم سب کے لیے مشکل سے روم ملا ہے، تو ہم کہاں کیا کریں۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، پھر جو عشیقہ ہے اس کو ہم سمجھاتے ہیں، اور سب لوگ مطلب ان دونوں روم میں چلے جاتے ہیں، لڑکے ایک جگہ اور لڑکے ایک جگہ۔ یہ لوگ کافی زیادہ تھکے ہوتے ہیں، مطلب گاڑی میں تو اتنا زیادہ سفر نہیں ہو سکتا، اتنا صحیح سے انسان نہیں سو پاتا ہے۔ یہ لوگ جاتے ہیں اور گاڑیوں میں سو جاتے ہیں، بیڈ روم میں سو جاتے ہیں، اور ایسے ہی سب لوگ آرام اور سکون سے سو جاتے ہیں۔ ہماری جو نیہا ہوتی ہے وہ بیڈ پہ، وہ اور دادی ماں بیڈ پہ سوئی ہوتی ہے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نیہا زمین پہ کبھی نہیں سوئی ہے۔ ہماری نیہا میڈم اور دادی ماں بیڈ پر سوئی ہوتی ہے اور سب لوگ زمین پر سو جاتے ہیں۔ سو گائز دیکھتے ہیں کہ اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے، اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں یار، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو بھی لائک کر دو۔ اور ہاں گائز ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، اوکے بائے بائے۔